ویلکم بیک فرام بیرگ ناظرین. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بکر منڈی کے حوالے سے شاہپور کھانجرہ کی شفٹنگ اور اس پر جو احتجاج ہو رہا ہے, شکایات جو سامنے آئی اوور چارجنگ کا مسئلہ, کہتے ہیں جی پینے کا پانی وہاں پر نہیں ہے, بالکل تحفظ وہاں پر ہے نہیں, تو اس کا کچھ جواب تو مجھے مل گیا. ایک بڑا اہم سوال وہاں پر سامنے آیا اور اہم سوال یہ ہے کہ جو بکر منڈی تھی بڑی اہم جگہ ہے, آپ صاحب یہ کیا ہوا جی؟ وہ بتا رہے ہیں کہ جتنی کی جگہ تھی وہاں وہ سرکار کی جگہ تھی پہلے, اس کے بعد لوگوں نے رجسٹریاں کرا لیں اپنے نام پہ, اس کے مالک بن کے بیٹھ گئے. ایسے ہو جائے گا؟ اتنی اہم جگہ, اتنی قیمتی جگہ, ایسے ہی ہے؟ نہیں ایسے ہوتا نہیں, لیکن وہ جو لینڈ ہے جی دیٹ ہیز بیکم ڈسپیوٹڈ لینڈ, اس کا کیس جو ہے وہ اب دیٹ از پینڈنگ ان دا بورڈ آف ریونیو. اچھا, تو دیٹ واز اے اسٹیٹ لینڈ, دیٹ از اے اسٹیٹ لینڈ. لیکن جیسے یہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کی مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن کوئی گورنمنٹ کی اسٹیٹ لینڈ کی نہ ہو سکے تو لوگ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر جو بیٹھے ہیں بڑی دیر سے انتقال ہو جائیں, اس کی رجسٹریاں ہو جائیں, پھر انتقال ہو جائیں, پھر یہ تو بڑا عجیب سی چیز ہے. پٹواری کو بھی کھینچے پکڑے, اس کو کیا کرتے رہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہوگی, لیکن بہرحال اس کا کیس جو ہے نا وہ پینڈنگ ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے مالک نہیں ہے لوگ, ہاں جی مالک لوگ نہیں ہیں, اسٹیٹ لینڈ ہی ہے. لیکن آپ آ جاتے ہیں دوبارہ اس کی طرف ہے کہ ہمیں کس جرم کی یہ سزا ہے کہ 2 کروڑ روپے کے لیے انہوں نے ہمیں اٹھا کر وہاں پھینک رہے ہیں. اگر انہیں 2 کروڑ روپے کی ضرورت ہے. شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی سیکورٹی کا جواب آپ کا آ گیا, سیکورٹی پرائیویٹ کمپنی ہائر کر دی گئی, اوور چارجنگ وہ کہتے ہیں 1 روپیہ ہم زیادہ نہیں لیں گے. یہ یہاں بیٹھ کر باتیں ہیں. وہاں رات کو 2 بجے پوری رات جب جانور آئیں گے, ٹرک آئیں گے, وہاں کوئی میرے جیسا بندہ یا اور کوئی جا کر کھڑا نہیں ہوگا, ان کے لوگ نہیں کھڑے ہوں گے. ساری منڈیاں لاہور کے شہر کے اندر لبرٹی میں نہیں ہوتی, منڈیاں باہر ہوتی ہیں. اوکاڑا منڈی جا کے دیکھ سکتے ہیں, جنگل میں منڈی لگتی ہے, دفالپور منڈی کدھر لگتی ہے, باقی شہروں میں منڈیاں کہاں لگتی ہیں؟ بھائی صاحب کی بات ایک ٹھیک ہے, جو منڈی ہے وہ کوئی لبرٹی میں تو نہیں ہوتی, لبرٹی میں تو نہیں ہوتی, لیکن سوال یہ ہے کہ جب لبرٹی میں بن جائے تو کیا ہوگا؟ اب وہ بھی تو لبرٹی بن جائے گی نا. ایک بات. دوسری بات میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو کلیکشن پیسوں کی وہ انہیں یہاں بھی مل رہے, پھر انہیں کیا پرابلم ہے کہ لاہور شہر کے اندر 35 سال پہلے جب منڈی لگی تھی تو ایک ہی سڑک ہوتی تھی, ملتان روڈ ٹوکر سے آتی تھی گاڑی اور یتیم خانے سے ہوتی ہوئی صرف اندر چلی جاتی تھی. اب اس منڈی کو 300 رستے ہیں. جب گورنمنٹ نے یہ جو شیخ صاحب نے ایف آئی آر دکھائی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اب 1.5 سال منڈی گورنمنٹ نے چلائی ہے, ٹھیکیدار کے پاس نہیں تھی. اس سے پہلے جب ٹھیکیدار کے پاس تھی تو ایک ایف آئی آر دکھا دے میں ملزم, ایک ایف آئی آر نہیں تھی. اس لیے نہیں وہاں منڈی گئے ہوئے 2 سال ٹھیکیدار نے کچھ نہیں کیا, اس وقت ٹھیکیدار نے یہاں بھی لوٹ ماری کی. اس وقت یہ اگر کوئی ایف آئی آر دکھا دیں, ایک ڈکیتی ہوئی ہے, ایک واردات ہوئی ہے, میں ذمہ دار ہوں. اب نہیں وہ کہہ رہے ہیں, وہ حافظ نے بھی کہا کہ ایک سوال میرا آخری سوال صاحب کی آخری بات ہے, آخری بات یہ ہے کہ منڈی وہاں شفٹ ہوگی, 4 دیواری کمپلیٹ ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے, ایک ٹیوبویل لگا دیا گورنمنٹ نے جو 70 لاکھ روپے وہاں پہ لگا ہے. 15 موٹریں آپ کو دکھا سکتے ہیں, جو 15 موٹریں چل رہی ہیں اس وقت, ٹینٹ لگے ہوئے ہیں. باقی پورے پنجاب کی آپ منڈیاں وزٹ کر لیں, جو کسی منڈی میں پانی پینے کے لیے نلکا بھی نہیں ہوتا. گورنمنٹ نے اتنی سہولتیں کی ہیں. جب منڈی یہ لگی ہے, جس دن ٹھیکا ہوا ہے, 2 دن پہلے سٹی 42 پہ تمام چینلوں پہ چلتی رہی ہے, اخبار کا اشتہار آیا کہ جی منڈی 1 کو وہاں پہ شفٹ ہونی ہے. پھر جب منڈی کا ٹھیکا ہو گیا, میں نے کمشنر صاحب کو, ڈی سی او صاحب کو پرسنلی ریکویسٹ کی کہ ویپاری ہمارے بھائی ہیں, 2-4 دن ابھی منڈی شفٹ نہ کریں, پہلے ہمیں وہاں انتظام کرنے دیں. حافظ صاحب گواہ ہیں اس بات کے, ڈی سی او صاحب گواہ ہیں. میں نے ریکویسٹ کر کے 1 ہفتے کے اندر ان کو ریکویسٹ کر کے, ڈی سی او صاحب کو ریکویسٹ کر کے, تمام انتظامات ان کا 30-35 لاکھ روپیہ وہاں پہ سرکاری طور پہ لگا ہے. موٹریں لگی ہیں, پانی لگا ہے, یہ بیٹھے ہوئے ٹیوبویل لگ گیا, ٹیوبویل لگنے سے پوری منڈی جو ہے سیکیور نہیں ہو جاتی. نہیں, پانی پینے کا پانی کا مسئلہ آپ کر رہے ہیں, جانوروں کے پہلے بات کا میں ان کے جواب دے دوں کہ یہ سیکورٹی, یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے 1 ہفتے کی اجازت دی, یہ غلط بات ہے. 1 تاریخ کا نوٹس لگ گیا تھا. یہ ہمارے کچھ بزرگوں نے جا کر 3 مہینے کا ٹائم لے کر آئے تھے, 3 مہینے کا. میں نے تو وہ یہ تھا. بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں وہاں شفٹ کرنا, ہم کہتے ہیں جی وہاں پراپر انتظام کریں, ہماری آپ بتا دیں, آپ بتا دیں کرا دیں, ہم جا کر دیکھ لیں, اس کے بعد کروانے کو تیار ہیں. دوسری چیز یہ کہ جب یہاں پر سلاٹر ہاؤس آیا تو ہمارے تمام لوگوں نے اپنی رہائشیں یہاں اختیار کر. میرا سوال, اب یہ وہاں پر پھینک رہے ہیں لے جا کر. اب لوگوں کا روزانہ آنا جانا
پوری رات سوال پورا ہونے دیں، پوری رات اس کے بعد میں آپ کی تسلی کروا دیتے ہیں، ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ بتائے نا کہ ہمیں کوئی نہیں وہاں ہمارے لیے بھی پھر وہاں لوگوں کے رہائش کے لیے ارینج کر دیں، کالونی بنا دیں تاکہ پھر ہمیں وہاں سے آنا نہ پڑے گا. یہ گورنمنٹ کا کام ہے، میں بنا سکتا ہوں. یہ صرف 2 کروڑ روپے کے لیے کیا، اگر انہیں 2 کروڑ روپے چاہیے 2 کروڑ روپے ہم سے لے لیں گے. بھئی ایسی بات ہے تو آپ ٹھیکہ نہ چھوڑتے. یہ تو وہاں پر حلوہ جو ہے نا کم ہو رہا ہے. میرے ساتھ پارٹنر تھے، انہوں نے 6 مہینے سے 5 کروڑ 3 کروڑ 6 کروڑ کبھی اوپر کبھی نیچے کے منڈی نہیں لے رہے تھے، کیوں کہ اندر سے پیسے کلیکٹ کر رہے تھے. ان پیسوں کی وجہ سے جانے کا پیسے دینے کا مقصد تسلی کروانے کو تیار ہیں کہ وہاں پہ میرا 100 بندہ لگا. آپ صاحب کو بیچ میں بٹھائے نا، مل کے تسلی کروا لیں. آج پہلی بار آ کر مجھے سارے سن رہے ہیں. اچھا آپ کو نہیں پتا کسی چیز کا؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ پرانی ایف آئی آر نہیں، پرانی کرتا ہوں جب سے یہ کوئی کالا باغ یا یہ منڈی کے بعد کی بات ہے. 100 ایف آئی آر کٹ گئی تو بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شیخ انور سعید صاحب، صدر جمعیت القرائش یہاں پر تشریف لانے کے لیے. حافظ محمد احمد صاحب، ایڈمنسٹریٹر علامہ اقبال ٹون، آپ کا شکریہ. حاجی اسماعیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین بات یہ ہے کہ بہت بڑی ہماری برادری ہے، بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں وہاں پر. ہم نے کوشش کی کہ ان کے مسائل کو آپ کے سامنے لے کر آئیں، ان کو ہائی لائٹ کریں، اور انتظامیہ یہاں پر موجود ہے. اور جو یہاں پر شیخ انور سعید صاحب نے باتیں کی، میرا خیال ہے ان ایشوز کو زیادہ ہمدردانہ طور پہ ان کو سنتے ہوئے ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. شیخ اسماعیل صاحب جو وہاں کے ٹھیکیدار ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تسلی کرانے کو تیار ہوں، تسلی کرا دیں تاکہ ایک اچھے طریقے سے یہ کاروبار آگے چل سکے. میری بڑی خواہش تھی کہ شیخ انور سعید صاحب کو یہاں پہ میں نے بلایا ہے تو ان سے میں بات کرتا کہ یہ جو چھوٹا گوشت ہے اور بڑا گوشت ہے اتنا مہنگا کیوں بک رہا ہے. سرکاری ریٹ چھوٹے گوشت کا جو 220 روپے ہے، 450 سے 500 روپے کلو بیچ رہے ہیں. بڑے گوشت کا 110 روپے کلو ہے، 250 260 روپے سے کم مل نہیں رہا. لیکن ان کا اپنا ایشو جو تھا وہ اتنا حاوی ہو گیا کہ اس پر بات نہیں ہو سکی. شیخ انور صاحب کو میں دوبارہ دعوت دوں گا، یہاں پر دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دوں گا، اور یہ جانوں گا کہ یہ گوشت اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں، ہم شہریوں کے لیے اتنا بڑا مسئلہ، اور سرکاری ریٹ پر کیوں نہیں چلتے. اس پر بھی کبھی بات ہوگی. لیکن اس وقت ہو رہا ہے پروگرام کا وقت ختم. اپنے میزبان نجم علی خان کو اور نیوز نیٹ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے کل پھر ملیں گے اسی وقت. اللہ حافظ.